وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کو اچھی طرح جما دیا تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر بتانا سکھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے کہ ان کو مصر میں کس نے خریدا اور یہ خریدنے والے کون لوگ تھے۔ تو یہ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ پہلے جو خریداری ہوئی تھی وہ بھائیوں کے ذریعے قافلے والوں نے خریدا تھا، کیونکہ بھائی بالکل بے پرواہ تھے اور بے رغبت تھے۔ لیکن یہاں پر جو خریداری ہو رہی ہے وہ چونکہ خوبصورت غلام اور خوبصورت ڈیل ڈول والے لڑکے کی ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر قیمت الگ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بازار مصر میں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کا نام قطفیر تھا، اور محمد بن اسحاق نے قطفیر بتایا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ قرآن کریم میں اسے عزیز مصر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ملک مصر پر اس وقت ریان بن ولید کی حکومت تھی جو قوم عمالقہ سے تھا۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام راعیل بنت رعابیل بتایا جاتا ہے، اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے زلیخا بنت تلمیخا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ توراعیل اور زلیخا اس کا لقب۔ اس کے برعکس بھی لوگوں نے بتایا ہے۔ تو عزیز مصر نے جب انہیں خریدنے کے بعد وہ اپنے گھر لے کر گئے اور بیوی سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے اہم کاموں میں مددگار ثابت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عزیز مصر لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے یہاں بچہ پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ بات بھی کہی ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے، یا ہو سکتا ہے ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ 3 آدمی اعلیٰ درجے کے قیافہ شناس اور ذہین و فتین تاریخ میں ثابت ہوئے ہیں۔ ایک عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و شرافت کو محسوس کر کے بیوی کو حوالے کرتے وقت کہا اکرمی مثواہ۔ دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد بزرگوار حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا یا ابت استأجر۔ اور تیسرے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد فرمایا۔ تو یہ 3 واقعات ایسے ہیں جو تاریخ کے بہت ہی زیادہ ذہین و فتین آدمی کے حیثیت سے ابھرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلوں کے اندر برکت دی ہے۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر لے جایا گیا اور عزیز مصر کا گھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دینا چاہتے تھے جس کا اشارہ شروع صورت کے اندر کر دیا گیا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ مکنہ کا مطلب ہوتا ہے جما دینا، قوت عطا فرما دینا۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی سلطنت اور حکومت سے سرفراز فرمایا، یعنی جس طرح بھائیوں کے شر سے حفاظت فرمائی، اندھے کنویں سے نکالا، عزیز مصر تک پہنچایا، اور اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت، محبت اور شفقت ڈال دی، اسی طرح ہم نے آپ کو ملک مصر کا والی اور حاکم بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں انعام سے نوازا تھا
اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات دینے اور ملک مصر کی سلطنت و حکومت ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے اور لوگوں کے معاملات کی تدبیر کرے، اور اس لیے تاکہ ہم ان کو وحی الہی، اس کے احکامات اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقوں کی سمجھ عطا کرے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرے۔ یا یہ بھی مطلب لکھا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصائب و آلام سے نجات دی تاکہ ان کو خوابوں کی صحیح تعبیر کا علم عطا کیا جائے، جس کے ذریعے وہ ان واقعات اور حوادثات کی صحیح تعبیر بتا سکے جو آئندہ پیش آنے والے تھے، اور ان کے پیش آنے سے پہلے ان حادثات اور ان واقعات سے محفوظ رہنے کی تدبیر اور حل تلاش کر سکے۔ اور پھر آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے کہ واللہ غالب علی امری، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی قدرت و مشیت میں کوئی چیز حائل اور مانع نہیں بن سکتی۔ اور ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا معنی اس طرح ہوگا کہ برادران یوسف نے ایک کام کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف کا ارادہ فرمایا تو ہوا وہی جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باریکیوں اور اس کے مخفی مہربانیوں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ یا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ کے غیب کی باتوں پر مطلع نہیں ہو سکتے، کیونکہ غیب کی باتوں پر کسی کو بھی اطلاع اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مل سکتا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ واقعات کے صرف اسی حصے کو بیان کرتا ہے جس کا بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ حصہ جو سیاق و سباق سے خود بخود معلوم ہو جائے اور کسی خاص عبرت و نصیحت پر مشتمل نہ ہو تو اسے ترک کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ واقعے کی تفصیل پوری آیت کے ٹکڑوں کی کڑیوں سے اگر ملائیں گے تو اس طرح سے بنتی ہے کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ کوڑی کے مول بیچ دیا۔ اس کے بعد قافلے والوں نے ان کو لے جا کر ملک مصر کے بہت بڑے بازار میں نیلامی پر چڑھایا اور بولی لگائی۔ اتفاقاً مصر کے وزیر خزانہ کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدر و منزلت کو پہچانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی، جیسا کہ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنا ہی مشک اور اسی وزن کے برابر ریشمی کپڑے اس نے ادا کر کے خرید لیا۔ حسن ظاہری کے ساتھ باطنی حسن و جمال اور فضل و کمال بھی بالکل آیا اور روشن تھا، جس کی وجہ سے عزیز مصر کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے پناہ محبت و عظمت پیدا ہو گئی۔ اسی بنا پر بیوی کے حوالے کرتے ہوئے اس نے یہ ہدایت دی کہ دیکھو ان کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ اور غلاموں جیسا سلوک مت کرنا، بلکہ خوب اچھی طرح اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا۔ عجب نہیں کہ اس سے ہم کو فائدہ پہنچے، ہم لاولد تو ہے ہی، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی ایذا رسانی اور تکلیفوں اور کنویں کی مصیبت سے نجات دے کر عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا اور اس کے دل میں ان کی عظمت و محبت پیدا کر دی، اسی طرح ہم نے ان کو ملک مصر کا حاکم بنا دیا، اور تمام کارروائیاں اس لیے وجود میں لائی گئیں تاکہ وہ عدل و انصاف کو قائم کر سکے اور وحی الہی کے ذریعے احکامات الہی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں کی سمجھ پا کر خوابوں کی صحیح تعبیر عطا کر سکے، جس کے ذریعے وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات و حوادثات کی صحیح تعبیر اور اس کے مطابق صحیح تدبیر اور اس کا صحیح حل تلاش کر کے دین حق کی سرفرازی اور بلندی کے لیے اور لوگوں کو راحت و آرام پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو۔ اور تمام تر طاقت و قوت صرف اللہ ہی کی ہے، چنانچہ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بھائیوں نے ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہا، غلام بنانا چاہا، مگر خدا نے ان کو آسمان عظمت و رفعت پر پہنچا دیا۔ مگر اکثر لوگ خدا کی طاقت و قدرت سے غافل ہیں اور اپنی کوتاہ نظری کی بنیاد پر یہ نہیں دیکھتے کہ انسانی تدبیروں کے مقابلے میں کس طرح خدا کا معاملہ اور خدا کے امور بندوں کے معاملات پر اور بندوں کے امور پر بالکل غالب آ جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو بے پناہ محبت تھی، یہی محبت بھائیوں کے بغض و حسد کا سبب بنی، اور پھر یہ سارے واقعات پیش آئے جو آپ کے سامنے ان آیات کے اندر مذکور ہوئے۔ یہاں پر خلاصے کے طور پر اگر ہم سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور
تدبیر لطیف سے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی حاسدانہ سختیوں اور کنویں کی قید سے نکال کر عزیز مصر کے یہاں پہنچا دیا۔ پھر اس کے دل میں یوسف کی محبت و وقت اس طرح پیدا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو مصر میں ایک معزز جگہ دی اور اہل مصر کی نظروں میں ان کو وجیح و محبوب بنا دیا، تاکہ یہ چیز آئندہ ترقیات اور سربلندیوں کا پیش خیمہ بن سکے اور بنی اسرائیل کو مصر میں بسانے کا ذریعہ بن سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی منظور تھا کہ عزیز مصر کے یہاں رہ کر بڑے سرداروں کی صحبت دیکھیں، تاکہ سلطنت کے رموز و اشارات سمجھے اور تمام باتوں کو ان کے ٹھکانے پر بٹھانے کا انہیں کامل سلیقہ اور تجربہ حاصل ہو۔ یہی فائدہ ہوا جو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یہ ہمارے بڑا ہو کر کام آئے گا، ہم اپنے کاروبار اس کے سپرد کریں گے، یا جب اولاد ہماری نہیں تو ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سب حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکمت و مصلحت کے مطابق سارے معاملات اور سارے امور طے پاتے ہیں۔